یہ نظام ہی خراب ہے. ہم نے آپ نے کتنی دفعہ یہ سنا ہے جملہ, چاہے وہ سیاستدان ہوں, رہنما ہوں, چاہے وہ عمومی طور پر انٹلیکچوئلز ہوں, جو کہ کئی دفعہ جب ہم مسائل ڈسکس کرتے ہیں اس ملک کے, اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ کرتے ہوئے جملہ استعمال کرتے ہیں. ہم نے بھی, ہمارے بڑوں نے بھی اکثر یہی سنا ہے کہ ملک کے نظام میں, بنیادی ڈھانچے میں ایسے مسائل موجود ہیں, ایسی خرابیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر ٹھیک طرح سے حکمرانی نہیں ہو پاتی اور کوئی بھی حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تاریخ میں کہ مختلف حکومتیں آئیں, مختلف دور آئے, لیکن ہر دور کے اندر, ہر حکومت کے اندر کوئی بھی سیاسی افیلیشن ہو, رہنما حکمران یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو ملک کا ریاستی ڈھانچہ ہے اس کے اندر بنیادی چینجز کرنے کی ضرورت ہے, جس کے بغیر بہتر گورننس نہیں ہو سکتی, ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. دوسری طرف ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مسئلہ بنیادی ڈھانچے کے اندر نہیں, نظام کی خرابی نہیں, بلکہ مسئلہ ہے جو آلریڈی ہمارے پاس آئین نظام موجود ہے اس کے اوپر ٹھیک طریقے سے عمل درآمد کے اندر. میں ہوں علینا فاروق شیخ اور چیزوں کو آج ذرا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت ملکی نظام سے متعلق. آخر مسئلہ ہے کیا؟ کیا مسئلہ نظام حکمرانی یا بنیادی انتظامی ڈھانچے میں ہے, یا پھر عمل درآمد کے طریقہ کار میں مسئلہ ہے؟ اس ڈسکشن کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریما عمر صاحبہ, سلیم صافی صاحب, شہزاد اقبال صاحب, عمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد, آپ سے شروع کرتے ہیں ڈسکشن. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا, بہت آگے ڈیبیٹ یہ ساری نکل چکی ہے, صوبے, ڈویژنز, انتظامات, پتہ نہیں کیا کیا, لیکن اگر 2 قدم پیچھے چلیں اور بنیادی مسئلہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں تو کیا یہ جو نظام خراب ہے کا جملہ ہم سنتے ہیں یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے حکومتوں کی طرف سے, حکمرانوں کی طرف سے, جو مختلف حکومتوں میں ہمیں نظر آیا, یا پھر یہ واقعی میں حقیقت ہے اور اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ علینا. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ مسئلہ نظام کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ہم آئین پر عمل نہیں کرتے. تو اگر تو نون لیگ, رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت آئین پر عمل کر رہے ہوتے تو وہ اس حکومت میں ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ حکومت میں ہوتے ہی نہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہوتے. جہاں تک ماضی کی بات ہے, ہاں نواز شریف صاحب نے بڑی لڑائی لڑی ہے سول سپریمیسی کے لیے, سویلینز کی بالادستی کے لیے, انہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے, بالکل ہم نے دیکھا ہے ان کو لڑتے ہوئے. لیکن اب یہ وہ نون لیگ نہیں رہی ہے, اب وہ نواز شریف نہیں رہے. اب تو معاملہ یہاں پر آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک شخص نے آ کے, ایک وفاقی وزیر نے آ کے ہمیں ناکام قرار دیا, سسٹم کو ناکام قرار دیا, لیپ ٹاپ اسکیم کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی. اس نے کہا وزیر اعظم 12 گھنٹے کیا 18 گھنٹے کام کر لیں کچھ نہیں ہوگا. اس نے سب کچھ کہہ دیا, لیکن ہمیں ان کے خلاف بات نہیں کر رہی ہیں. ہم منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ جائیں گے, ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں گے, یعنی کہ سب کچھ چپ کروا دیا گیا. اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, نواز شریف صاحب عزت دیتے ہیں, انہوں نے پہلے ووٹ کو عزت دی, انہوں نے پھر جنرل باجوہ جس کو وہ کہتے تھے کہ اس نے ووٹ کی بے توقیری کی ہے ان کو بھی عزت دی. آج وہ محسن نقوی صاحب کو بھی عزت دینا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا بالکل حق ہے, وہ سب کو عزت دیتے ہیں, ان کو بھی دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب وہ جو بات ہے نا کہ ہم آئین پہ عمل کریں, وہ بہت دور نکل گئی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, کیونکہ محسن نقوی صاحب تو ایک بات کرتے ہیں گورننس سسٹم کی, مزید صوبے ہوں یا لوکل باڈیز ہوں, لیکن اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ یار جو ملک کا سسٹم ہے کیا اسی میں کوئی فلا ہے. دیکھیں, ہمارے یہاں پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے, ہم نے کتنا کنسسٹنٹلی اس سسٹم کو چلنے دیا ہے, پہلے تو یہ سوال کریں نا. ہم بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے سسٹم کو کنسسٹنٹلی چلنے دیا ہے, یعنی ایک ٹرم پورا ہوا 5 سال, دوبارہ ایک گورنمنٹ آئے گی وہ 5 سال پورے کرے گی وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس, سازشوں کے بغیر. اگر تو ہم نے یہ 70-80 سال میں 20 سال کے لیے بھی, کہیں 20 سال تو بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 10 سال کے لیے بھی یہ امپلیمنٹ کر لیا ہے, تو پھر تو ہم کہیں کہ ہاں نہیں سسٹم جو ہے ورکیبل نہیں ہے, پارلیمنٹری سسٹم, اور ہم کسی اور سسٹم کی تلاش کریں نا, پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جائیں یا کوئی اور تلاش کریں سسٹم. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ایک حکومت ہوتی ہے, اس کو ہٹا کے کبھی کو ہو جاتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہائبرڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے, کبھی ہائبرڈ 2.0 آ جاتی ہے. تو ہم کس سسٹم کو دوش دیں, پھر کس سسٹم کے ہم فلاء کی بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے میں تو اپنے اوپر نہیں لوں گا, ندیم افضل چند صاحب کے اوپر ڈال کے یہ بات کرتا ہوں. انہوں نے اسے میرے شو پہ بہت ہی بنیادی بات کی, جو آپ نے کہا نا کہ ڈائگنوز اگر کریں تو بنیادی مسئلہ کیا ہے. وہ مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملک کس سے چلانا ہے. یہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں, اور پھر میرے خیال سے تمام پیسز جو ہیں وہ آپ کے آ کے بالکل ٹھیک جگہ گریں گے. آپ نے آئین پہ عمل کرنا ہے, آپ نے رول آف لاء پہ عمل کرنا ہے, اور آپ نے میرٹ پہ عمل کرنا ہے. 3 چیزیں, آئین پر, رول آف لاء اور میرٹ پر. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں دیانتداری سے اور ایک
لمبے عرصے کے لیے, یعنی کہ 10 سال 15 سال کے لیے, اتنا ہی لمبا عرصہ لے لیں بس, اور پھر بھی یہ سسٹم نہیں چل رہا, تو پھر آپ سسٹم کے حوالے سے بات کریں نا, اس میں فلو ہے. اگر ہم یہ کر ہی نہیں رہے ہیں کنسسٹنٹلی, نہ ہم آئین پہ فالو کرتے ہیں, نہ رول آف لا پہ فالو کرتے ہیں, ہم ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی سیاسی شخص اٹھتا ہے, کوئی غیر سیاسی شخص اٹھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ملک کو ٹھیک طریقے سے چلا سکتا ہوں اور میں ہی چلا سکتا ہوں, تو پھر ہم کیسے فلو تلاش کریں اس سسٹم میں. تو میرے خیال سے تو یہ 3 سلوشن ضرور ہے کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ملک کیسے چلنا ہے, آئین پہ عمل کرنا ہے, رول آف لا پہ عمل کرنا ہے, اور میرٹ پہ. میرٹ کی مثال دے دیتا ہوں. میرٹ پہ ایک تو ہے نا کہ کون سی حکومت آتی ہے رول آف لا کی. میرٹ ہمارے بیوروکریسی کے حوالے سے, ہم بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں, سلیم صافی صاحب بھی بیٹھتے ہوں گے, خود کہہ رہے ہوتے ہیں جو کچھ قابل لوگ ہیں کہ انکمپیٹنٹ ہو چکی ہے آپ کی بیوروکریسی, ڈی ایم جی گروپ آپ کا بالکل بھی قابل نہیں ہے کہ اس سسٹم میں اگر کوئی ریفارم لانا بھی چاہے کوئی سیاسی حکومت تو وہ نہیں لا سکتے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, میرٹ کی مثال چیک کریں آپ. جیسے ہمارے فوج میں ایک میرٹ ہے نا, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ پیرامڈ بنتا ہے کہ پہلے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں افسر, پھر کچھ ریٹائر ہوتے ہیں, کچھ پروموٹ ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے, ایک پیرامڈ بن جاتا ہے, یعنی کہ بہت کم لوگ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں. ہمارے یہاں جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ یہ اسکوائر میں چلتا ہے, ریکٹینگل میں چلتا ہے, کہ جتنے لوگ سسٹم میں آئیں گے وہ سب اوپر جاتے رہیں گے. زیرو میرٹ. اگر آپ نے 18ویں گریڈ سے 19 پہ جانا ہے, 19 سے 20 پہ جانا ہے, 21 پہ جانا ہے, there is no merit. Can you believe that? آپ اچھا کام کریں, برا کام کریں, دیر سویر آپ کو اوپر جانے کا موقع ملے گا. Now this is the merit of your bureaucracy. جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جب پوچھ گچھ ہی نہیں ہے کہ آپ نے بطور سیکرٹری کیا کام کیا یا بطور ڈی سی کیا کام کیا, پروموشن آپ کو ویسے بھی مل جانی ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سسٹم کے ذریعے آپ بڑی اچھی ڈیلیوری لے کر آ سکتے ہیں؟ کیا آپ اور میں اپنے ادارے میں بغیر میرٹ کے کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ہر سال ترقی ملتی رہے گی کہ نہیں آپ نے تو بڑا برا کام کیا یا آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن ترقی آپ کا جو ہے وہ مستقبل ہے, یہ آپ کا جو ہے نصیب ہے, لے لیں آپ یہ. تو ہمیں تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے, ہم کنسسٹنٹلی کسی سسٹم کو تو فالو کریں. اور پھر میں آرگومنٹ دے سکتا ہوں, دیکھیں بڑی بحث ہے برطانیہ میں بھی کہ وہاں پہ بھی پارلیمانی سسٹم اس لیے نہیں چل رہا ہے کیونکہ بہت ساری جماعتیں ہو چکی ہیں, 2 پارٹی سسٹم ہوتا, ایک اپوزیشن ہوتی, ایک حکومت ہوتی تو شاید بہتر ہوتا معاملہ, لیکن اب کیونکہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو شاید پارلیمانی سسٹم میں وہ ڈیلیوری نہیں رہی ہے. اس طرح کے بہت سارے آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں, ہمارے یہاں بھی دیے جا سکتے ہیں کہ اگر عام آدمی نے اوپر آنا ہے تو ڈائریکٹ الیکشن کرواؤ, چاہے میئر کا ہو, چاہے سی ایم کا ہو, چاہے پی ایم کا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ الیکشنز بھی صاف و شفاف ہوں گے؟ کیا وہاں پر بھی ڈائریکٹ الیکشن میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی؟ تو آئی تھنک دس از دا کی کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں اپنے بنیادی اور بیسک ایشوز پہ کہ سسٹم یہی ہے, اس میں جو فلاز ہے اس پہ پہلے عمل درآمد کریں اور پھر سوال کریں سسٹم چلتا ہے کہ نہیں. سلیم صافی صاحب, آپ کا کیا تجزیہ تبصرہ ہے؟ کیا نظام کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر اسی نظام کے اوپر عمل درآمد ہو تو بہتر نتائج مل سکتے ہیں, یا پھر چینجز کی ضرورت ہے؟ نہیں, نظام کا مسئلہ اتنا نہیں ہے, افراد کا مسئلہ ہے اور چلانے والوں کا مسئلہ ہے. میں ایک عالم دین کی تقریر کو سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ بیسیکلی جو افراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے, تو ان کے اجتماع سے جو نظام بن گیا وہی ریاست مدینہ تھی, کیونکہ ان لوگوں کا کردار اور اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ ظاہری بات ہے وہ اس قبائلی سوسائٹی میں, یعنی ایک قبائلی نظام تھا بنیادی طور پر اس سے پہلے مدینہ منورہ میں, تو وہ چونکہ افراد اچھے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, باصلاحیت تھے, تو انہوں نے ایک ایسی مثالی حکومت دنیا کے لیے چلا دی اور چھوڑ دی کہ آج تک کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا, کوئی ان کی تقلید نہیں کر سکا اس طرح. آپ دیکھیں موجودہ دنیا میں کہ صدارتی نظام بھی کئی ممالک کی ترقی کا سبب بنا ہے. مثلا امریکہ ہے, پارلیمانی نظام کے نتیجے میں بھی برطانیہ جیسے ملک کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے ترقی کی ہے. کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی چین جیسا ملک ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی ترقی کی. تو بعض ممالک نے ایون ڈکٹیٹرشپ میں ترقی کی, لیکن وہ پاکستان کے اندر ہم نے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام تجربے کر لیے ہیں ماضی میں. ہم نے صدارتی نظام کا تجربہ کر لیا ہے, ہم نے
बुनियादी जमहूरियतों का तजुर्बा कर लिया है, हमने इसी तरह डिक्टेटरशिप तो मुसलसल यहाँ पे आते रहे, और हमने पार्लिमानी निज़ाम का भी तजुर्बा कर लिया है, लेकिन किसी एक में भी हम तरक्की नहीं कर सके, किसी एक में भी मुल्क में अमन नहीं आ सका। तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम में फ़र्क नहीं है, ये आज लोगों को नज़र आ रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि कौन सा तजुर्बा है जो कि हमने नहीं किया है। माजी के डिक्टेटरों ने कौन कौन से तजुर्बे पाकिस्तान में नहीं किए। यही निज़ाम और उसके साथ अगर सही अफराद मिल जाए, अगर उनका विल सही हो, तो मेरे ख़्याल में इसी निज़ाम के साथ भी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन शर्त वही है कि उसमें मेरिट की बालादस्ती हो और उसमें आइन की बालादस्ती हो। आप देखें कि हुकूमतों के क़याम की जो बुनियाद है वो इलेक्शन है। पाकिस्तान में इलेक्शन ही फेयर नहीं होते। 2018 में RTS को बिठा दिया गया और जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई, और फिर अब 2024 में फार्म 47 का ड्रामा रचाया गया और जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी। तो आप बुनियाद उसकी गलत रख देते हैं। अगर सही इलेक्शन हो, अब ये आइन ने तो हमें नहीं कहा है कि हम इलेक्शन में धांधली करें। ये कुछ अफराद होते हैं, कुछ इदारे होते हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिशात होती है जिसकी वजह से हम इलेक्शन में रिगिंग करते हैं, और फिर आगे जाके ज़ाहिरी बात है कि जब यहाँ पे निज़ाम जाली हो तो इसी तरह सियासी जमातों का स्ट्रक्चर भी बड़ी हद तक वो जाली ही है। उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो शख्सी जमातें हैं, और वो अब आइन ने या निज़ाम ने तो उनको ये नहीं कहा है, आइन और निज़ाम ने तो उनको ये पाबंद बना दिया है कि वो अपनी जमातों के अंदर इंतखाबात करें और वक्त पे करें और मेरिट के ज़रिए लोगों को आगे ले आएँ। इसी तरह हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में एहतिसाब का कल्चर नहीं है, और आगे बढ़ने के लिए अगर मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन उनके डिपार्टमेंटल को छोड़ें, हमने कितनी मरतबा नेब बनाया और फिर बिगाड़ा, नेब बनाया फिर बिगाड़ा। तो उसके ज़रिए अगर वो लोग अपनी सही ड्यूटी करें, और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि जिसका जो काम है वो काम नहीं करता, लेकिन वो दूसरों के काम करने लग जाता है। ठीक है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा बुनियादी काम जर्नलिज्म है, मैं इसको छोड़ देता हूँ और दूसरे तबकात के काम करने लग जाता हूँ। अब आइन ने हर किसी का काम भी मुतय्यन कर दिया है और हर किसी के हदूद भी मुतय्यन कर दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है वहाँ पर अफराद की गलती आ जाती है कि वो अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में लग जाते हैं। सर अच्छा, मेरे पास आप ये है, ठीक है कि अमल दरामद सही तरीके से हो तो निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। आपके लिए भी, शहजाद के लिए भी मेरे पास ज़रा फॉलो अप सवालात है, लेकिन आई थिंक पहले ये जो बुनियादी सवाल है इसके ऊपर सबका थॉट जान देते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सिस्टम की, तो रीमा हमेशा हमने मिसालें भी देखी हैं बैरूनी ममालिक की, और उनके सिस्टम्स की मिसाल दी जाती है, और ये कहा जाता है कि वहाँ अगर निज़ाम चले भी गए, जर्मनी में, स्पेन में, अक्सर यूरोपीय ममालिक के कहा जाता है वहाँ की हुकूमतें चली जाती हैं, गिर जाती हैं, इलेक्शंस होती हैं, तो सिस्टम वहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग होता है, निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें चलती रहती हैं, मामला चलते रहते हैं। सो अगर वही सिस्टम यहाँ पर देखा जाए तो क्या यहाँ पर जो कोलैप्स एकदम से हम देखते हैं हर कुछ साल बाद, ये सिस्टम का मसला है, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें ख़राबी है, या फिर ये अफराद जिस तरह से साफ़ी साहब और शहजाद कह रहे थे? जी शुक्रिया लीना। मेरे लिए ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मैं ऑनेस्टली ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मैं तो कुछ मिनट्स में नहीं दे सकती। तो मैं जिस चीज़ को समझती हूँ उसके बारे में बात कर सकती हूँ, और वो ये है कि कोई भी सिस्टम
اس طرح نہیں ہوتا کہ ہمارا سسٹم، میرا خیال ہے یہ بہت ایک سمپلیفائڈ ورژن ہوگا کہ کہنا ہمارا سسٹم ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. میرا خیال ہے سسٹم بہت ایک زیادہ ایک براڈ ٹرم ہے. اس میں صرف آپ آئین کا ایک بیسک اسٹرکچر نہیں دیکھتے، اس میں آپ دیکھتے ہیں اور اس کو آپ اتنا تفریق نہیں کر سکتے اس میں کہ کیا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے آن پیپر اور ان پریکٹس کیا کرتا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈی فیکٹو کس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ گورن ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں ایک حصہ ہے کہ کیا جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں. اس ملک میں ایلیٹ کیپچر کا ایک بہت بڑا سوال ہے، جو چاہے آپ کی جمہوریت ہو، ہائیبرڈ نظام ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے اور وہ صرف سیاست دانوں کا یا فوج کا یا بیوروکریٹس کا نہیں ہے، آپ کو کراس دا بورڈ نظر آتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں طاقت کو ڈسپرپورشنیٹلی انجوائے کرتا ہے. اور جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طبقے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس طبقے کی بہت زیادہ بلوٹڈ ایک طرح سے اس کی پاور ہے. تو چاہے جب ہم جمہوریت کی یا کسی اور سسٹم کی بات کرتے ہیں یہ سوال اپنی جگہ وہی رہتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ایک سمپلیفائڈ ورژن ہمیں زیادہ ہم گلوریفائی کر دیتے ہیں کہ جمہوریت اگر آ جائے گی تو یہ سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ایسا ضروری نہیں ہے ہو. اس کا جواب کیا ہے، کس طرح ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم جو راستے ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل جوڈیشری کا ایک رول تو ہونا چاہیے ایک چیک کے طور پہ، اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشری کرے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک بہت ڈیلیبریٹ طرح سے آپ نے وہ جوڈیشری کا چیپٹر ایک طرح سے بند ہی کر دیا ہے کہ وہ نہ ایگزیکٹو پہ نہ پارلیمان پہ یا جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس میں وہ چیک کا رول نہ پلے کرے. دوسری چیز الینا یہ ہے کہ ہم نے، مجھے لگتا ہے ایک اور چیز جو بہت کنفیوژن کا ہم شکار ہیں وہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی ریاست ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک تھیوکریسی ہے، یہاں پہ مذہب جو ہے وہ ایک بنیاد ہے اور اس پہ فیصلہ ہوگا. اور اس کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی کے پاس ہر چیز بھیج دینا، فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس ہر چیز بھیج دینا، اس طرح کا ایک نظام لوگ چاہتے ہیں. لیکن اگر اسی آئین کو میں پڑھوں، میں اس میں ایک سیکولرزم بھی دیکھ سکتی ہوں، اس کی جھلک بھی مجھے نظر آتی ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ مذہب کی جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس میں کیا کوئی اسکوپ ہے، کیونکہ پاکستان کی آگے جو ایک ڈیولپمنٹ ہے یا ٹریجیکٹری ہونی ہے ایک بہت اہم رول یہ پلے کرے گا کہ مذہب کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں اپنے ریاست میں. تیسری چیز لینا، چاہے کوئی بھی سسٹم ہو، مطلب کوئی بھی، اب سسٹم کا مطلب آپ کی کس طرح حکومتیں وجود میں آتی ہیں، ان کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ٹریجیکٹری کیا ہے. پاکستان میں کیا ہمارے پاس کوئی ویژن ہے کہ تعلیم ہم نے 80% اپنی پاپولیشن کو اچھی تعلیم دینی ہے، لٹریٹ بنانا ہے 2050 تک، یا ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے اس ملک میں، ہم نے ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی بنانا ہے، ایسی چیزوں کو ہم نے ترجیح دینی ہے جس کو ہم بعد میں ایکسپورٹ کریں تاکہ 2050 تک ہم اس طرح کی اکانومی بنیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب ہم نے اور ممالک میں دیکھا ہے کہ وہ فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر چاہے سسٹم جو بھی آئے وہ فیصلوں سے آپ نہیں ہٹتے اور اس طرح سے آپ ایک ترقی کرتے ہیں. مجھے بہت ابھی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب کلائمیٹ چینج جتنا بڑا ایشو بن چکا ہے اس ملک میں، اب کے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، جو وہ سے مطابقت نہیں کھاتے، وہ نہیں، وہ مطلب یہ فور دی فیوچر ہم اتنی زیادہ مشکلات بنا رہے ہیں ملک میں، کیونکہ بہت سارے ایشو ہیں جس کو کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو سمیٹوں گی. ایبسلیوٹلی میں تھوڑا اسپیسیفک ہونا چاہتی ہوں ریما، ہم تھوڑا سا ڈائگریس کریں، میں تھوڑا سا اسپیسیفک ہونا چاہتی ہوں. یہاں پر بڑی ایک بات ہوئی اور اکثر ہوتی ہے کہ اگر آئین کو فالو کیا جائے، آئین کے اوپر عمل درآمد ہو تو شاید ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم آئین کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں تو جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں، دیگر ہمارے جو انتظامی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ نہیں علینا، میرا خیال ہے جو مسائل ہیں وہ آئین سے زیادہ فنڈامنٹل ہیں. آئین تو آپ کو ایک ڈھانچہ دیتا ہے، ہمارے ملک کے مسائل جو ہیں وہ آئین سے زیادہ فنڈامنٹل ہیں، اور اس لیے میں کہوں گی آپ ڈی فیکٹو سسٹم کو دیکھیں. اب جب فنڈامنٹل کہتی ہیں تو اس کو الیبریٹ کیجئے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ فنڈامنٹل سے مراد ہے کہ آئین کے آپ کے جو لوگ طاقت
जिनके पास है वो कौन है, वो किस तरह से ताकत को एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको आइन तो नहीं बताता, ये आपको प्रैक्टिस में नजर आता है। हमारी इसका एक हिस्टोरिकल पहलू है कि किस तरह पाकिस्तान जब आजाद हुआ, पाकिस्तान ने किस तरह का सिस्टम इनहेरिट किया, और वो आपको आइन को देख के नहीं नजर आएगा, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा आपका सिस्टम है, फौज जो आपकी ब्लोटेड है, वो सब एक हिस्टोरिकल उसका पहलू भी है। तो मैं सिर्फ इसको आइन तक महदूद नहीं करना चाहूंगी इस डिस्कशन को। आइन आपको एक ढांचा देता है, लेकिन इन प्रैक्टिस जिस तरह वो फॉलो होता है वो भी सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर हम बात करेंगे कि तब्दीली किस तरह आएगी, उसमें आपको इन प्रैक्टिस ये जो एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी कुछ चीजों में नजर आती है, उस पर भी बात करनी चाहिए, जो आपको आइन के अल्फाज में नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपको मजहब की जो मैंने बात की, वो आपको आइन में तो एक रोल नजर आता है, इन प्रैक्टिस मजहब किस तरह इस मुल्क में इस्तेमाल होता है एज अ वेपन, वो भी हम देखते हैं। वो आपको आइन देख के तो नजर नहीं आएगा, लेकिन इन प्रैक्टिस वो भी सिस्टम का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है इसकी डिस्कशन थोड़ी डी फैक्टो भी होनी चाहिए। सिर्फ आइन को देख के कह के कि आइन पे अमल दरामद हो जाए तो सब सही हो जाएगा, मैं इस एक्सटेंट तक नहीं जाऊंगी। मेरा ख्याल है इन प्रैक्टिस उसकी शक्ल किस तरह की होगी वो शायद ज्यादा जरूरी है। ठीक है रीमा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मजीद बात भी करते हैं, उमर चीमा साहब की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि मुल्क के निज़ाम में मसला है या फिर निज़ाम या मौजूदा जो सिस्टम है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। दरअसल मसला ये है। उमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है? अलीना, मैं तो जब पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो सिस्टम की हम बातें करते हैं, जो कानून और आइन की बातें करते हैं, ये हमारे कोई ऐसे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एक होता है ना कि ऐसी इकदार हो आपकी कि अगर उनको किसी तरह से भी पामाल किया जाए तो आपको दुख होता है या सोसाइटी में उसका बड़ा रद्द अमल आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप देखें ना, हमारा मुल्क जो है, जो एक आइन आके बना है 1973 में बना है, इतनी देर तो बस इसी तरह के एडहॉकिज्म पे कोई आइन वगैरह बनते रहे और चलते रहे, और वो टाइम भी हमने गुजार लिया। वो भी ऐसे ही था कि कभी को वजीर आजम आए, कोई दरमियान में डिक्टेटर आ गए, और बाद में भी हमने वही चीजें देखी हैं। तो इससे फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ प्रॉब्लम सिस्टम का है, या तो ऐसा है कि जैसे कोई ऑटोमेटेड चीज हो कि आइन हमारे पास मौजूद है, हमने सिस्टम में उसको फीड किया हुआ है और उसके मुताबिक उससे हम बिल्कुल किसी तरह से भी मुनहरफ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। आइन की पासदारी करना, उसके बारे में उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये भी इंसान करते हैं। और इंसानों की जब बात होती है, उसमें जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं और जो उन मुख्तलिफ अदारों के सरबराह होते हैं, जो उन अदारों का हिस्सा होते हैं, वो उन सब की ड्यूटी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ जमहूरियत जो है, आई डोंट नो कि शायद इस पे आमरीत का इतनी ज़्यादा छाप है या क्या है, कि हमारी जमहूरियत जो है वो भी बड़ी आमराना किस्म की है। और जो हमारे जमहूरी हुक्मरान हैं, उनके मिजाज, उनके रवैये, वो उस पर यही लगता है कि जैसे उनकी नज़र में जमहूरियत जो है वो इक़्तिदार में आने का एक जरिया है। इससे ज़्यादा वो इसको अहमियत नहीं देते। कल भी जैसे हमारी बात हो रही थी, लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से बात हो रही थी, तो लोकल बॉडी सिस्टम के बारे में वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हम डिक्टेटर्स को बुरा भला कहते हैं, लेकिन मुशर्रफ के टाइम पर जो लोकल बॉडीज का सिस्टम आया, जो पुलिस रिफॉर्म्स आई, जो इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से रिफॉर्म्स आई, वो जब जो ही जमहूरी हुकूमत आई तो उन्होंने उसको आमरीत के पर्दे में कि जी ये देखें एक आमर का बनाया हुआ कानून है, उन्होंने वापस उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। चले, हमने मान लिया जी कि वो आमर का बनाया हुआ कानून है, आपको पसंद नहीं है, आप उससे बेहतर कोई चीज ले आते, वो नहीं लाते। हमारे यहाँ बहुत दफा ऐसा हुआ है कि कोई उम्मीद एक पैदा होती है कि जैसे आइन आया, हमारा आइन जो है यानी कि उससे बड़ी उम्मीदें थी कि अब इसके बाद जो है पाकिस्तान महफूज हो गया और हमारा जमहूरियत जो है वो महफूज होगी। वो भी दरमियान में कोई वायलेट हुआ, कभी वो बिल्कुल मनसूख कर दिया गया, और फिर बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आई, लगा कि जैसे अब चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन वो भी हमें लगा कि कुछ देर के बाद इसी तरह लगा कि जो सियासी जमातें आपस में एक दूसरी को गालम गलोच नहीं करती हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपस में मिले हुए हैं। तो यही है, यानी कि मुझे लगता है कि जैसे इसमें ना हम सब इसमें कसूरवार हैं।
آپ کوئی بھی ادارہ لے لیں. چیمہ صاحب یہ ارتقا کا عمل, یہ ملکوں کی تاریخ میں ارتقا کا عمل ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے فیزز, جیسے کچھ اصلاحات کی بھی گئیں, ابھی آپ نے آئین کی اگزامپل دی, آئینی ترامیم آئیں, کتنی بیش بہا مختلف نظاموں کی بات ہوتی رہی. سو اس کو تاریخ میں, ملکوں کی تاریخ میں ارتقا کا عمل کہیں گے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں فلاز موجود ہیں جن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہمارے انتظامی ڈھانچے میں؟ دیکھیں علینا, ہر ملک کی ایک اپنی اپنی ایک جرنی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا اکٹھے آزاد ہوئے, لیکن انڈیا میں شروع سے جمہوریت میں ہے, پاکستان میں شروع سے نہیں ہے. اس کی مثالیں کئی وجوہات جو پولیٹیکل سائنٹسٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ادھر آلریڈی انسٹیٹیوشنز موجود تھے, پاکستان ایک نئے سرے سے تمام چیزیں بنی, پھر جو ہماری لیڈرشپ ہے شروع میں ہی ان کی قائد اعظم جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے, کوئی ایسا باقاعدہ نظام یا کوئی ایسا ڈھانچہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا, اور بس ہم اس کے بعد چیزیں تجربات کی نظر ہو گئی. تو یہی ہے کہ جیسے آپ یہی دیکھیں نا کہ کسی ملک میں صدارتی نظام ہے, کسی جگہ پارلیمانی نظام ہے, تو ہر ملک کو اپنی اپنی ریکوائرمنٹ یا جو چیزیں ان کو راس آتی ہیں وہ پھر اس طرح سے کر لیتے ہیں. کئی ایسے بھی ممالک ہیں کہ جدھر جو ہے جو ٹرانزیشن ہے وہ بالکل آ کے سٹک ہو گئی ہے, آپ کی رائے کو نظر لگ جاتی ہے, کوئی ہوتے ہی نہیں ہے. چیمہ صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ جمہوریت یا کوئی اور سسٹم, اس سے قطع نظر کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی اسٹرکچرل چینجز کرنی چاہیے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اوپر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں ہوتا, اس لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ابھی بھی بالکل ایگزسٹینشل سوالوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں؟ علینا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس موجودہ نظام ہے, اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ ایون جو ہمارا سول ملٹری ریلیشن کا معاملہ ہے, یہ بھی اگر ہماری سویلین قیادت بیوروکریسی کو سٹرانگ کر لے, ان کی فوج پر انحصار کم ہو جائے, تو ان کے یہ اپنے لیول پر امپاورڈ ہو جائیں گے, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اگر ان کی ان پر ڈیپینڈنس کم ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ادھر جا کے سارے سلوٹ مارتے ہیں, ادھر آئی جی ہو یا ادھر چیف سیکرٹری ہو, اس کو بالکل پی این کا سٹیٹس دیتے ہیں. خود یہ باتیں کریں گے جی کہ ہمیں اقتدار دیا گیا, اختیار نہیں دیا گیا, لیکن یہ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی ایک سیکرٹری جو ہے فیڈرل سیکرٹری وہ 3 سال اپنے پورے نہیں کرتا, یہ فوری طور پہ ان کو چینج کرتے رہتے ہیں اور کوئی اس بات کو بادر نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک جو سسٹم کو تباہ کرنے میں ان کی بھی اپنی کنٹریبیوشن ہے. تو لہٰذا جس آئین کے یہ پرچار ہیں, خدا را اس آئین کی کوئی لاج رکھیں, اس پر کوئی خود عمل درآمد کر لیں تو دوسروں کو ان پر بھی انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ ملے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پہ ہی انگلیاں اٹھا رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ آپ سے, شہزاد سے, سلیم صافی صاحب, تینوں سے یہ سوال ہے, بلکہ ریما بھی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں. آپ تینوں نے یہ رائے دی کہ سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے, عمل درآمد کا مسئلہ ہے, تو پھر ہر حکومت, بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے اس ملک میں, وہ یہ کیوں گلا کرتی ہے کہ اس سسٹم میں چینجز کی ضرورت ہے؟ کچھ تو آئینی ترامیم سے چینجز لے کر بھی آئے, کچھ باتیں کرتے رہے, ایسا کیوں ہے؟ پھر ہر حکومت یہ مطالبہ, یہ بات کیوں کرتی ہے؟ ہمارے یہاں جو پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ مطالبہ جو کرتی ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اس کو تبدیل ہونا چاہیے, میرے خیال سے اول تو یہ ان کا مطالبہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ مطالبہ ان کا نہیں ہوتا خالصتاً, ان کو بتایا جاتا ہے اور اس کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب پی ٹی آئی آئی تھی, صدارتی نظام کی بات آ جائے گا, 18ویں ترمیم سے جو ہے سینٹر بہت ویک ہو گیا ہے. آج یہی بات ہے, نون لیگ اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی تو خیر نہیں کرتی, اس پہ نون لیگ زیادہ کر رہی ہے. میرے خیال سے اوبیسلی یہ وہ پلانز ہیں جو سیاسی جماعتوں نے ایٹ لیسٹ نہیں بنائے. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا, ابھی جو رویہ اور مزاج کی بات کی عمر چیمہ صاحب نے, یہ بالکل ہے. ہم بہت ہی شارٹ سائٹڈ اپروچ رکھتے ہیں, کوئک فکسز کی طرف جاتے ہیں, کوئی ہمارا فیوچر پلاننگ نہیں ہوتا ہے. جس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں جاپان میں کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ 4 سال کا جو ٹرم ہے, لیکن ایک حکومت آن ایوریج 2.3 ایئرز ان کا ایوریج ٹائم ہے ورلڈ وار کے بعد کا, ورلڈ وار 2 کے بعد. ون آف دا لوئسٹ ان گلوبل ڈیموکریسیز کہ 2.3 سال تک حکومت مدت سے پہلے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو فیوچر پلاننگ یا ویژن ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کنسسٹنٹلی اس پہ عمل ہوتا ہے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. 1992 میں جاپان نے یہ سوچا کہ ہمیں فٹ بال ایک گروئنگ سپورٹ ہے, بلکہ ایک پاپولر سپورٹ ہے, ہمیں اپنی فٹ بال ٹیم بہتر کرنی, کیونکہ جاپان میں کوئی فٹ بال نہیں کھیلتا تھا. 1992 میں انہوں نے 100 سال کا منصوبہ بنایا کہ 100 سال بعد ہمیں ورلڈ کپ جیتنا ہے. کین یو امیجن ایک سپورٹ پہ
100 سال کا ویژن بنایا. ہم تو سنتے رہتے ہیں نا ویژن 2020, ویژن 2030, ویژن 2035, جس پہ 0/0 امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور ایک حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے سارے منصوبے شیلف کر دیتی ہے. ایبسلیوٹلی. جاپان نے یہ منصوبہ بنایا اور اس پہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ کلب لیول پہ ٹیمز بنائی اور کس طریقے سے وہ ٹیمز آگے بڑھیں گی سٹی لیول پہ اور ملکی لیول پر. اور انہوں نے پھر ریئلائز کیا ابھی چند سال پہلے کہ 100 سال کا منصوبہ ہم نے بنایا تھا لیکن 50 سال میں اب اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو اب اس کو انہوں نے کٹ ڈاؤن ٹو 50 ایئرز کر دیا ہے کہ ہم 50 سال میں ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں اس حد تک. اور آپ دیکھ لیں پروگریس کیا ہے. ورلڈ کپ میں نہ کوالیفائی کرتے ہیں بلکہ میچز جیتتے ہیں, بلکہ ان کے تمام جو پلیئرز ہیں آلموسٹ بڑی بڑی لیگز میں کھیل رہے ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک کی ایسی ایگزامپل ہے شہزاد. ساؤتھ کوریا آج جو ہم اتنا کے کلچر دیکھ رہے ہیں, ایبسلیوٹلی, جو آج ہم دنیا میں اتنا انفلیٹڈ کے کلچر دیکھ رہے ہیں کہ ڈراماز ہیں, کے پاپ ہے, گانے اٹھا لیں, کھانے بھی ان کے کھا رہے ہیں, تو وہ سارا یہی ہے کہ پوری ایک منظم پلاننگ کے تحت کس طرح سے اپنا کلچر ایکسپورٹ کرنے کی دی گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک حکومت آتی ہے, پچھلی حکومت کے سارے پروجیکٹ شیلف کر دیتی ہے, ان کو آگے نہیں بڑھاتی, کوئی ویژن نہیں ہے. اس سے سوال یہ جنم لیتا ہے کیا ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, سوال کے اوپر بھی پھر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں. آفٹر ملک کے حکمرانی کے سٹائل نظام کے اوپر ہم تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب, ابھی بریک سے پہلے جو ہم نے ساری گفتگو کی, مختلف زاویوں سے سب نے اپنا نظریہ اس کے اوپر پیش کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کی حیت کیا ہو اور پریکٹیکلی کون کون سٹیک ہولڈرز ہوں جو بیٹھے؟ نہیں دیکھیں, پاکستان میں سیاسی لوگوں میں پہلی مرتبہ یہ نعرہ بلند کیا تھا نئے سوشل کنٹریکٹ کا بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ نے, اور لیکن اب ان کے جانشین جو ہے آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں. اور پہلے جو ہم رو رہے تھے تو وہ دونوں باپ بیٹا اس سیاست کے سب سے بڑے علمبردار ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق یا اس کی روح کے مطابق نظام کو نہیں چلا رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف ریما نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کے اندر کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, مثلاً مذہب کے رول کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, اسی طرح سوسائٹی کے مختلف طبقات ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہو, اور پھر ملکی اداروں کا کچھ شاید اس میں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے کہ وہ تجاوز نہ کر جائے اور اپنے حد سے آگے نہ بڑھ جائیں. تو نئے سوشل کنٹریکٹ کی اگر ضرورت ہے بھی تو نئے سوشل کنٹریکٹ کو میرے خیال میں موجودہ آئینی ڈھانچے کے اندر اگر حکمران اس کی طرف توجہ دے تو انہوں نے ہی کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے یہاں پہ بات ہوئی نا کہ ہماری سوسائٹی بھی اس لحاظ سے ایک آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے, اور وہ برے کو برا نہیں سمجھتا. وہ اگر حکمرانوں سے ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ہو جائے, اس میں مجھے نوکری مل جائے. صافی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر اگر عمل درآمد ہو تو مسائل کچھ بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی یہاں پر ریما نے میرا خیال ہے یہ کہا, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی بڑی کنفیوژن موجود ہے آئین میں, اس کی روح کے مطابق عمل کر کے پھر ہمیں نئے سوشل کنٹریکٹ کی طرف بھی جانا چاہیے. لیکن وہ وہی اس صورت میں کہ اگر آپ موجودہ سسٹم میں آپ نئے سوشل کنٹریکٹ کی کوشش کریں تو شاید وہ پہلے سے جو ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے اس کو بھی بگاڑ دیا جائے اور اس سے کوئی بہتر نتیجہ بھی وہ بہتر تعمیر بھی نہ کر سکے. تو پہلے اس حکومت میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ نئے سوشل کنٹریکٹ کے لیے تیار ہو جائے. سر بڑا سرپرائزنگ ہے کیونکہ انیشلی جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور پی ڈی ایم حکومت آئی تو آپ تو اس خیال میں کہ بڑے حامی تھے کہ ایک بلکہ نیشنل ڈائیلاگ بھی ہونا چاہیے, ساری کی ساری جماعتیں, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں.
ہاں نہیں تو میں نے عرض کیا نا، تو اس کا اہتمام کس نے کرنا ہے؟ سر کسی ایک میوچل اگریمنٹ کے درمیان کے بغیر کیا یہ نیشنل ڈائیلاگ کسی کام کا ہوگا؟ اس کی پریکٹیکل کیا افادیت ہوگی پھر؟ نہیں، نئے سوشل کنٹریکٹ میں پہلی بات تو یہ کہ آپ اسٹیٹ کے مختلف آرگنز کے درمیان اگر ریسیٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے اس کو انیشیٹ کرنا ہے حکمرانوں نے. پھر یہ کہ کیا موجودہ ماحول میں مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ قوم پرستوں کی شکل میں ہو، وہ مختلف مذہبی لیڈروں کی شکل میں ہو، وہ سول سوسائٹی کی شکل میں ہو، وہ وکلاء کی شکل میں ہو، کیا اس حکومت کے ہاں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان سب کو جمع کر لیں؟ اور کیا کوئی ادارہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا اختیار چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو قانونی دائرے تک محدود کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ادارے؟ ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے مسائل کا حل یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین بذات خود ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، اور میں اس چیز کا بہت بڑا حمایتی ہوں کہ جو اداروں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ تمام اداروں کو اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے، میرے خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ان کے چیلنجز، ان کے پرابلمز، کیونکہ ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. تو جب وہ اپنی لیمٹس کی بات کرتے ہیں نا اور ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں کلیش ہوتا ہے. ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھ لیا یہ جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی اگر یہ ڈائیلاگ ہوتا تو شاید یہ کلیش نہ ہوتا یا ایک دوسرے کے پر نہ کاٹتے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب افتخار چودھری صاحب آئے تھے تو ہماری بہت زیادہ امیدیں تھی. یہ ہمارے ہاں صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس کے پاس طاقت آ گئی ہے، وہ اس کے بعد بالکل آپس سے باہر ہو جاتا ہے. تو ہر بندہ اپنے ہر ٹائم جو ہے نا وہ طاقت چیک کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس کیا طاقت ہے اور میں اس کا کس طرح استعمال کر سکتا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جس طرح میں پہلے آئین کی بات کر رہا تھا کہ ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے، ہمارے ہاں دو طرح کے قانون پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو تحریری ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں، جو کہ ایک ریئل ورلڈ میں دیکھتے ہیں، جو کہ ایک لا آف کامن سینس ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات سناؤں کہ اے آئی کے ماڈل جو ہیں، یہ ایک ماڈل کوئی ٹرین کر رہے تھے کارپوریٹ سائٹ پہ کہ جو کارپوریٹ سائٹ کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اے آئی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو انہوں نے مختلف کنٹریز کے جو کارپوریٹ کے ریلیٹڈ لاز ہیں، اگر کوئی ہراسمنٹ ہوگی تو اس صورت میں کیا کرنا ہے یا باقی معاملات ہوں گے، انہوں نے اس کو ٹرین کیا. اچھا، وہ ماڈل جب کوئی یو کے کا کوئی ریلیٹڈ ایشو ہوتا تھا نا تو وہ لوگوں کی نسبت زیادہ اچھا پرفارم کرتا تھا یا اس کی ججمنٹ بہتر ہوتی تھی. لیکن جب وہی ماڈل پاکستان، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ پر آیا تو ماڈل فیل ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جو چیزیں کتاب میں لکھی گئی ہوتی ہیں، ایون جو کوئی ادارہ یا کمپنی جو اپنی انہوں نے ایک بک بنائی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے رولز ہیں، وہ جب چیزیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا ادھر وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے، کوئی کلچرل ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو شاید ہم اس کا کوئی سولوشن نکال لیں. ہمیں صرف یہ لگتا ہے یہ جو فرسٹریشن میں آ کے آئین میں کوئی ترمیم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں ترمیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتا ہے ان کے وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کے تقاضے، ریکوائرمنٹ، چیلنجز بدلتے ہیں تو آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو فرسٹریشن میں ہمیں حال یہی لگتا ہے کہ فوری طور پہ ایک بنی بنائی بلڈنگ جو ہے وہ اس کو تباہ کر کے نا ایک نئی بلڈنگ بنانا شروع کر دیں تاکہ اس طرح سے اور کو 5-10 سال نکل جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سولوشن ہے. یہ سولوشن نہیں ہے. ہم اگر اپنا ایک پورا پرفارمنس آڈٹ کریں، ہم کو ڈسپیشنیٹلی ہو کے سوچیں کہ پرابلم آتا کدھر ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے، تو تب یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور ایک اور میں آخر میں ایک بات کروں گا علینا کہ جو ایک ریئل ورلڈ ہے اس میں جو پاور ہے نا، اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو صرف مورل ویلیو سے آپ کی چیزیں نہیں چلتی. یعنی کہ آپ صرف کہیں جی کہ میں بڑا ہوں تو تب آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں کمپیٹنٹ ہوں. آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میری دوسرے پہ اتنا زیادہ انحصار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم ان کو بھی نہیں سمجھا پائیں گے پھر کہتے ہیں جی دوسروں کو سمجھائیں.
بھائی ہماری کون بات سمجھتا ہے؟ ہماری تو کوئی بھی نہیں سنتا، ایک سیکنڈ، نہ دوسرے والے سنتے ہیں، نہ یہ والے سنتے ہیں. اگر انہوں نے چاہتے ہیں جمہوریت کو چلانا تو اپنے آپ کو ان کے پاس ایفیشنٹ ٹیم ہونی چاہیے، بیوروکریسی کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ آپ کا دوسروں پر انحصار ہی کم ہوتا جائے. سر یہاں پر ابھی آرگیومنٹ دیا گیا، آئی تھنک شہزاد نے بھی اپنا آرگیومنٹ اسی سے شروع کیا تھا انیشلی، کہ سسٹم چلنے بھی نہیں دیا جاتا. کئی دفعہ ایسے ٹرانسگریسز ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو ٹرانسگریس تصور کیا جاتا ہے. ہوتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو اس میں کبھی ایک طرف سے پرابلم آتا ہے، کبھی دوسری طرف سے مسئلہ آتا ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ دونوں طرف سے پرابلم آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ضرور ہے کہ کوئی ایک سائڈ سے ہو. یہی سیاسی جماعتیں جب اپنے اپنے علاقوں میں جس طرح اپنے مخالفین کے ساتھ جو کر رہی ہوتی ہیں، ادھر یہ بالکل ایک ظالم کا روپ بھی دھار لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنا کوئی ایک سسٹم بنائیں، کوئی ویلیوز بنائیں آپس میں. یہی ہے ہمارا جو ابھی سیاسی کرائسس ہے کیوں چلتا ہے. ٹھیک ہے، اگین I get your point. جی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے. وہ طے نہیں ہوں گے تو بس لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب میں آپ ہی کی بات سے ٹیک اوے لیتی ہوں. ریما عمر صاحبہ، یہ جو رولز آف دا گیم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہمیں ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے یا مختلف سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر کوئی نہ کوئی کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیسے ہو؟ اس کی شکل کیا ہو؟ سٹیک ہولڈرز کون کون ہوں؟ علینا آنیسٹلی میرے پاس کوئی سلیوشنز نہیں ہے. میں یہ کہوں گی کہ یہ سب مسائل جن کی نشاندہی ہم نے کی ہے وہ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں. اس میں بہت سے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں جو ان میں بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس کا آگے کس طرح کی پالیسی بننی چاہیے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس طرح کے شوز پہ تو ہم بہت براڈ ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان سب ایشوز پہ ٹیکنیکل ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے اور وہ موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا when it comes to implementation. ایونچولی علینا، چاہے ہماری اشرافیہ فوج سے ہو، وہ پولیٹیکل کلاس سے ہو، وہ بیوروکریسی سے ہو یا کہیں اور سے بھی وہ تعلق رکھتی ہو، ایونچولی انہیں اپنا شارٹ سائٹڈنس انہیں ختم کر کے ایک براڈر پرسپیکٹو میں ایک لانگر ٹرم ویو رکھنا پڑے گا. ورنہ یہ ملک جو ہے یہ اس حال میں نہیں، اس حالت میں بھی نہیں رہے گا جس میں اب ہے. جس طرح کے مسائل ہم فورسی اب کر سکتے ہیں ہماری پاپولیشن سے لے کے، میں اگین کلائمیٹ چینج کی بات کروں گی، دنیا میں جس طرح ٹیکنالوجی کا رجحان ایک ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہم پریپیئرڈ ہیں اس طرح کی دنیا میں جانے کے لیے؟ ابھی میری رائے ہے ہم نہیں پریپیئرڈ. تو ابھی شارٹ ٹرم اپنے بینیفٹس کے لیے آپ چلے 5-10 سال گزار لیں گے، لیکن یہ انڈیفینیٹلی نہیں گزار پڑیں گے. تو یہ ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے، آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو ہماری اشرافیہ کی شارٹ ٹرم ویژن ہے، چاہے اس کو ہٹانا پڑے گا پولیٹیکل جہاں سے بھی. ٹھیک ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، ٹھیک ہے ریما، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزاد اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اگر تمام یہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ریکگنائز بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں ہوں یا دیگر حلقے سمجھتے ہیں کہ پرابلمز ہیں اور ان کو سالو ہونا چاہیے، تو قومی ایک اتفاقی رائے کیوں نہیں ہو پاتا؟ لیکن جو آپ نے بات بھی کی نا سوشل کانٹریکٹ کی، ایک ریاست اور شہری کے بیچ میں سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک شہری کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں. رائٹ کیا ہے کہ میرے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست فراہم کرے گی، روزگار، صحت، تعلیم کے مواقع مجھے ملیں گے. اور آبلیگیشن کیا ہے کہ میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں گا اور میں ریاست کو ٹیکس دوں گا. یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست اور شہری کے درمیان، وہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف پیپر پہ موجود ہے کیونکہ نہ ہمیں یہاں پہ اپنے رائٹس ملتے ہیں اس طریقے سے جیسے ملنے چاہیے، نہ شہری اپنی آبلیگیشنز کو پورا کر رہے ہیں. اور اس میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ہر ادارہ اپنے دائرہ کار سے ہٹ کر کام کر رہا ہے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک آئین تو موجود ہے لیکن وہ ایک ڈیجورو ہے، ڈیفیکٹو کچھ اور ہے، یعنی کہ پریکٹیکل لائف میں کچھ اور ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے ایک ڈیبیٹ میں بڑے عرصے سے جب میں صحافت میں آیا تھا تب سے سن رہا ہوں کہ یار کیوں نہ یہ سب بیٹھ کے پھر ایک دائرہ کار ہی طے کر لیں نا، اس کو آئین میں ڈال دیں یا آئین سے ہٹ کے ایک دائرہ کار طے کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم فلانے ادارے کا رول جو ہے اب اس سے انہینس ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں شاید اگر سویلین حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں تو اگر ان کو کوئی مدد چاہیے ہوگی تو اس کے آپ پیرامیٹرز طے کر لیں پہلے سے. ابھی بڑی وشفل سی تھنکنگ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کا فورم کیا ہوگا، کوئی ایک گول میز کانفرنس ہوگی جس میں سب بیٹھ کے دائرہ کار کو طے کریں گے ٹھیک ہے آج سے آپ کا رول انہینس کر کے اتنا کر دیں گے. کیسے ہوگا آئی ڈونٹ نو، بٹ سمپل سی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا ڈو وی نیڈ ٹو ری وزٹ دا سوشل کانٹریکٹ؟ نہیں، کسی بھی ریاست اور شہری کا سوشل کانٹریکٹ بالکل بنیادی جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، وہ ہے اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے.
لیکن ہمیں سیاسی اشرافیہ یا پھر جنرلی جو ہماری اشراف کے اندر یا رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈائلاگ یا کسی سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کوئی اس کے اوپر طریقہ کار تجویز کرنا چاہے گا ہمارے پینلز میں سے؟ میں ایک بات کر سکوں, آپ کو چاہیے ایک سیکریفائس. ہمارے اشرافیہ بہت یوز ٹو ہے, وہ بہت بلوٹڈ پاورز انجوائے کرتی ہے اور اس کا انہیں مٹیریل گین بھی بہت ملتا ہے. سادہ سی بات ہے کہ انہیں فرگو کرنا پڑے گا بہت کچھ اگر ہم نے اس ملک کی ٹریجیکٹری کوئی بہتر راستے پہ ہم نے اس ملک کو لے کے جانا ہے. اور وہ کرنے کے لیے کیا تیار ہے؟ کیا آپ کی فوج تیار ہے؟ کیا آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ تیار ہے؟ کیا آپ کی دیگر اشرافیہ تیار ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا, بٹ اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں. اور ایک آخری بات میں کہوں گی, جو لاٹھی والا ہمارا یہاں سسٹم ہے, اور یہ آئین میں تو نہیں لکھا, ہر مسئلے کا حل ہمیں لاٹھی لگتی ہے, اگر یہی ہم راستہ اپناتے چلے جائیں گے تو شاید جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پاکستان کی ہے وہ بھی اس شکل میں نہ رہے ان 10-20 ایئرس. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا فورس ہی ہر چیز کا حل ہے اس ملک میں. بہت سارے بنیادی سوال ہیں جن کو ریوزٹ اور ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے یہ میسج پٹ اکراس کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں ہوں, یہ باتیں کھل کر ہوں. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اب یہاں چیزوں کے سلوشن کی طرف جائیں, بیکاز ایسے کیسے چل سکتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے, اس کے بعد 5 اگست کی مناسبت سے اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے. ویلکم بیک. آج 5 اگست یوم استحصال کشمیر ہے, یعنی مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہوتی ہے, خاص کر آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شہر کے یا ملک کے مختلف شہروں کے اندر اس سلسلے میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو بھارت کی طرف سے اقدام اٹھایا گیا ہے, پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز موجود ہیں؟ اپنے تجزیہ کاروں سے یہ رائے جانتے ہیں. عمر چیمہ صاحب. علینا, جو ویسے ہمارے پاس آپشن ہے وہ تو ہم پہلے سے کافی استعمال کرتے آئے ہیں. کوئی سفارتی محاذ پہ کہ کوئی UN میں آپ ایشو لے جائیں, آپ ان کو جا کے بتائیں کہ جو 1948 کی قراردادیں ہیں ان پر عمل کریں, جو کہ نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ کچھ سیاسی محاذ پہ آپ کوئی اپنے جو الائنسز ہیں, کچھ چائنا کے ذریعے, OIC کے ذریعے, باقی ممالک کے ذریعے اس ایشو کو ریز کریں. لیکن فرینکلی جو انڈیا کا ایک اکنامک پروفائل بہتر ہوا ہے, اس کے بارے میں بڑھنے والی آوازیں جو ہیں وہ اب کم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے اپنے مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ مارل ایشوز پر بات کرنی چاہیے یا اپنے اکنامک ایشوز پر بات کرنی چاہیے. تو یہ ایشو جو کسی ٹائم بڑا ایک جتنا ہائی لائٹ ہوتا تھا وہ اب اتنا نہیں ہوتا. ایون یہ جو آرٹیکل ریووک ہوا ہے اس کے بعد بھی اس طرح سے اس میں نہیں ہو رہا. ہیومن رائٹس کے حوالے سے انٹرنیشنل بھی رپورٹ. اچھا, اہم بات آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک صافی صاحب اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ جب سے مئی کی جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور پھر ٹیررزم کے ایشوز اور باقی سب, کشمیر کا ایشو مزید ہائی لائٹ ہو گیا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کے پاس مزید کوئی آپشنز موجود ہیں یا نہیں؟ نہیں, دیکھیے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. جی, ایک آپشن یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے جنگ کریں ہندوستان کے ساتھ. تو اس کا مشورہ تو کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل انسان نہیں دے گا. دوسرا پھر یہ ہے کہ سفارتی طور پر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا جائے. وہ دنیا کا عالمی ضمیر ہے بھی نہیں, اور اس دوران تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو عالمی ادارے ہیں ان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور باقی لوگوں نے جو حشر کر دیا, تو اس سے بھی زیادہ توقع اب ہمیں نہیں ہے. تو میرے خیال میں واحد آپشن ہمارے پاس اس وقت یہی ہے کہ کشمیریوں نے بہت زیادہ ناقابل تصور حد تک مشکلات برداشت کی گزشتہ 50-60 سالوں میں, اور کشمیر کی تحریک آزادی کی جدوجہد وہ جدوجہد ہے جس میں خواتین بھی برابر کی شریک ہیں, جس میں بوڑھی مائیں بھی برابر کی شریک ہیں, قربانیاں دے رہی ہیں, جس میں بچے بھی شریک ہیں, اور جس میں بوڑھے, جوان اور زندگی کے مختلف طبقات کے لوگ وہ ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں وہ قربانیاں دے رہے ہیں.
تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا لائحہ عمل اپنائیں اور کچھ ایسا کر لیں سفارتی محاذ پہ کہ کشمیریوں کی مشکلات میں کمی ہو. ہم ایک امن کا وقفہ لے لیں، کیونکہ اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ یکدم ہم کشمیریوں کو آزادی دلوا دیں. تو امن کا وقفہ لے کے ان کی مشکلات کم کرنے میں ہم جتنا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شہزاد، آپ کی یہ صافی صاحب نے جو بات کی، آپ کی رائے میں کیا پریکٹیکل اور مؤثر آپشنز اس وقت ہو سکتے ہیں؟ ایک بڑی بات ہو رہی تھی سفارتی محاذ کے اوپر، صافی صاحب نے بھی کی، عمر نے بھی، جو میڈیشن اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تھے اس پر تجزیہ تبصرے کرتے ہوئے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ٹرمپ شاید میڈیٹ کریں اس معاملے کے اوپر. کیا یہ آپشن موجود ہے؟ کیا دیگر کوئی آپشنز آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں علینا، ویسے تو اگر انڈین آفیشلز کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یا جو اسٹریٹ وائلنس ہے، ڈیولپمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، اسٹریٹ وائلنس کم ہو رہی ہے. ان کا ایک آفیشیل ورژن ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جو سول لبرٹیز تھی وہ بالکل ہی سپریس کر دی گئی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہر فورم پر پہلے سے زیادہ اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کشمیری جو ہے بڑی مشکل میں ہے، چاہے وہ سفارتی فورم ہو یا سیاسی جو ہماری سپورٹ ہے. اور یہی میرا مشورہ بھی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. آئی مین لیٹس بی ویری فرینک، ہمارے پاس اس وقت جتنے مسائل ہیں، اپنے انٹرنل مسائل اور ایکسٹرنل وار کو لے کے جو میڈیشن کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس شاید وقت ہی نہیں ہے اس وقت کشمیر کی جو آواز ہے اس کو اجاگر کرنے کا. تو ہم ایک سمبولکلی 5 اگست کا دن تو مناتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو مچ آن دا پلیٹ. اس وقت ہمارا جو اپنا آزاد کشمیر ہے وہاں پہ مسائل ہیں، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، لوگوں کی جو پرابلمز ہیں اور کیا اس الیکشن کے بعد وہ پرابلمز کا حل نکل آئے گا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو آئی گیس ہمارا فوکس، بالکل ہم باہر بات کرتے رہیں، بٹ آئی گیس ہمارا جو پرائمری فوکس ہونا چاہیے وہ اپنے انٹرنل ایشوز پہ بھی ہونا چاہیے. آزاد جموں کشمیر کے جو اس وقت الیکشنز ہیں اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کو کیسے ہم نے مینیج کر رہے ہیں اس پر بھی ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. ریما؟ جی لینا، مجھے افسوس ہوا، اکثر جو انڈین آکوپائڈ ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پوری دنیا میں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن اس پر پاکستان میں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی ہے اور بہت زیادہ نیگیٹو رپورٹنگ ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے کہ یہ تو وے فارورڈ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بھارت کا راستہ جو ہے وہ اپنائیں، یا آپ اس طرح کی کوریج جہاں پہ دیں جو بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان کو کے رول کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے وہ بھی اب کرٹیسائز کر رہے ہیں کشمیری کہ پاکستان نے یہ کس طرح ہینڈل کی ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی سچویشن کو. تو یہ پہلی بات. دوسری رینا، لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کانسٹیٹیوشنل لمبو کی سچویشن میں ہے. یہاں پہ نہ ان کے پاس اٹانومی ہے، نہ ان کے پاس ریپرزنٹیشن ہے. اس کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹیریٹریز پاکستان جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل لمبو کی سچویشن عرصے سے چل رہی ہے اس کو ہم ختم کریں. یہ ہم بات کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارا جو پورے کشمیر پہ کلیم ہے وہ کمزور ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اب اٹس ٹائم کہ ہم جہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جو جینوئن گریونسز ہیں ریپرزنٹیشن سے لے کے ان کو ریزالو کریں. یہ جو ہم جوڑ دیتے ہیں اس مسئلے کو پورے کشمیر کے اوپر کلیم سے، وہ ہم ایک نیریٹو بنا سکتے ہیں کہ ہم نے کلیم اپنا فورگو نہیں کیا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل لمبو میں اب یہ 2 ریجنز کا رہنا یہ بہت خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کے گریونسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ریپرزنٹیشن دینا ان 2 جو ہمارے ریجنز ہیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر، یہ بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ اب غور کرنا چاہیے اور اس پہ تھوڑی ڈیبیٹ کھلنی چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے اور کیا اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم جو اوور آل کشمیر پہ اپنی جو ایک کلیم ہے وہ نہ فورگو کریں، لیکن ان کو بھی ساتھ میں حل کریں. ٹھیک ہے جی. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے اس امید کے ساتھ کہ انسان جہاں بھی ہوں ان کی بات سنی جائے، ان کی تکلیف کو دیکھا جائے اور ان کو ان کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. اللہ حافظ.